شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیا خلا کے سلسلے میں مہر معاف کرنا ہے یا دینا ضروری ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ بعض کبار صحابہ بشمول عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس وغیرہ، بالخصوص خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان کا فرمانا ہے کہ خلا کے بعد ایک حیض کے بعد لڑکی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہی قول امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہے۔ پوچھنا ہے کہ شوہر مجبوری کی حالت میں اس قول پر عمل کرنے کی شدید مجبوری کی حالت میں اس قول پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ برائے مہربانی گنجائش والے پہلو کو شدید مجبوری میں اختیار کرنے کی کوئی صورت بتا دیں۔ اگر حیض شروع ہونے کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد خلا دے دی جائے تو کیا یہ حیض خلا میں شمار ہوگا؟ خلا لینے اور دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اگر شوہر میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، تو عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ میرا مہر واپس لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو۔ ہوتی وہ طلاق ہی ہے، لیکن وہ طلاق جس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہو، اس طلاق کو خلا کہا جاتا ہے۔ یہ خلا طلاق سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطالبہ اس میں عورت کی طرف سے ہوگا اور شوہر فری میں یہ کام اگر کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو عورت پیشکش کیا کرے کہ بھئی مہر واپس لے لو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ وہ طلاق ہوگی جس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ ویسے جب مرد طلاق دیتا ہے تو رجوع کا حق ہوتا ہے، یہاں طلاق ایک ہوگی مگر مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس کا معاوضہ لیا ہے۔ وہ معاوضہ کیا ہے؟ مہر۔ تو معاوضہ لیا ہے تو معاوضہ عورت نے اسی چیز کا دیا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو آزاد طلاق بائن میں ہوتی ہے، طلاق رجعی میں نہیں ہوتی۔ تو ایک طلاق ہوتی ہے مگر نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ اور یہ کام عدالت سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کو عورت نے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق چاہیے، خلا چاہیے، آپ مہر لے لو، شوہر سیریس نہیں لے رہا اس بات کو، تو عورت عدالت کا دروازہ بھی اسلام میں کھٹکھٹا سکتی ہے۔ عدالت یہ نہیں کرے گی کہ زبردستی طلاق واقع کر دے گی، عدالت یہ کرے گی کہ شوہر کو بلائے گی، زبردستی گھسیٹے گی کہ بھئی نہیں آ رہے تو پولیس آئے گی، شوہر کو اٹھا کے عدالت میں لائے گی، اور عدالت شوہر سے کہے گی کہ تمہاری بیوی تم سے ڈیورس چاہتی ہے، مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم اس کو ڈیورس دے دو۔ یہ عدالت یہ کام اس لیے کرے گی کہ تاکہ شوہر اس مطالبے کو سیریس لے۔ بعض چیزیں جب عدالت کے تھرو ہوتی ہیں تو شوہر کہتا ہے واقعی یہ کیا ہے، اس میں یہ مذاق نہیں کر رہی، یہ کیا ہے، سیریس ہے۔ تو پھر عدالت اگر شوہر ایگری ہو گیا، جو کہ عام طور پر ہو جاتا ہے جب یہاں تک معاملہ چلتا ہے، تو عدالت کہے گی ٹھیک ہے بھئی آپ اس خلا نامے پر سگنیچر کر دیں۔ سگنیچر ہو جائے گا۔ عدالت کے بیچ میں انوالو ہونے کے چند فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، جو شرائط طے ہوں گی نا، قانونی طور پر شوہر ان کو پورا کرنے کا پابند ہوگا۔ عدالت درمیان میں نہ آتی تو یہ بھی ایک تو شوہر سیریس نہ لیتا، دوسرا جو شرطیں طے ہوتی اس پہ عمل کون کرواتا۔ تو اس لیے شریعت نے اس میں عدالت کو انوالو کیا ہے کہ یہ کورٹ کے ذریعے یہ کام کیا جائے، تاکہ خلا میں اور بھی شرطیں ہو سکتی ہیں نا کہ ان شرطوں پہ مجھے خلا چاہیے، تو وہ تمام شرطیں، پھر نان نفقے کا خرچہ شوہر دے گا، خلا کے بعد جو عدت ہوگی اس میں نان نفقہ کون دے گا؟ شوہر دے گا۔ تو یہ بھی عدالت کے ذریعے، اور کیونکہ کیس کہاں گیا تھا؟ عدالت میں گیا تھا، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جنرل مشرف نے کیا کیا ہے، بیڑا ہی غرق کر دیا، سارا خلا کی ایسی کی تیسی کر دی۔ انہوں نے لیبل لگایا خلا کا، مگر عدالت کو حق دے دیا کہ شوہر طلاق دینے پر راضی ہو یا نہ ہو، جب عورت کیس دائر کرے گی عدالت خلا کی ڈگری عورت کو پکڑا دے گی۔ حالانکہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ دونوں فریقوں کے راضی ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یہ گڑبڑ شروع ہو گئی ہماری عدالتوں میں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یعنی عدالت کا کام خلا میں صرف اتنا تھا کہ شوہر کو خلا پر مجبور کرے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے نا کہ یہ غلط ہو، یعنی واقعی یہ، اور وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وجہ یہ بنی تھی کہ صحابیہ بہت خوبصورت تھیں، انہوں نے دیکھے بغیر کسی سے نکاح کر لیا، اور وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھے، بالکل صورت کے لحاظ سے سیاہ بھی تھے، قد بھی چھوٹا تھا، جبکہ وہ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئیں۔ وہ نبی کے پاس عدالت کے طور پہ آئی نا، نبی تو ایز اے ایک ٹائم مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، وہ سب کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے کمانڈر بھی تھے،
سب کچھ وہی تھے. تو جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا. جب پہلی رات انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ رنگ بھی بہت سیاہ تھا, قد بھی بہت چھوٹا تھا. تو وہ نبی کے پاس آئیں, یعنی عدالت کے پاس آئیں, وہ نبی کی عدالت میں آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترا, میں جتنی خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں, میں نے ان دیکھے میں نکاح کر لیا ہے, اب میں نکاح کر کے پچھتا رہی ہوں, میری اور صورت اور ان کی صورت میں کوئی میچ نہیں ہے, تو میں نہیں ان کے ساتھ رہ سکتی, میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتی. ایک ریزن, معقول ریزن تھی کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, اب غلطی ہو گئی تو اب ہو گئی, اب یہ تو نہیں کہ میں ان کے ساتھ, تو مجھے ان سے علیحدگی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا لیا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کو مشورہ دیا آپ نے کہ بھئی ان کو ڈیورس دے دو. تو عدالت کے ذریعے جب یہ کام ہوتا ہے تو تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کا یہ آرڈر مشورے کے طور پہ تھا, یہ قانونی حکم نہیں تھا, کیونکہ نبی ہی نے حکم فرمایا کہ طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہے. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خلا میں دونوں کا ایگریمنٹ ضروری ہے. خیر وہ صحابی مان گئے بات, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر واپس کر دو. تو ان صحابیہ نے کہا کہ مہر کے علاوہ بھی اگر کچھ رقم چاہیے تو میں دینے کے لیے ایگری ہوں, کہ اگر یہ اس پہ ایگری نہیں ہوتے تو پورا باغ انہوں نے مہر میں دیا تھا, تو میں اس سے علاوہ بھی. انہوں نے کہا نہیں بس مجھے مہر دے دو. اچھے لوگ تھے نا کہ بھئی جو میرا خرچہ ہوا ہے وہ واپس کر دو. تو انہوں نے دے دیا اور حضرت ثابت نے طلاق دے دی. یہ نہیں کہ نبی نے خلا کے پیپر پکڑا دیے اور کہا کہ بس جاؤ, حضرت ثابت نے زبان سے طلاق دیے. پھر ان کو نبی نے بھی حکم دیا تھا طلقھا, ان کو کیا دے دو, طلاق دے دو. تو خلا میں طلاق دینا ضروری ہے. خلا کے پیپر پہ سائن کر دیا تو وہ بھی طلاق دینے ہی کے مترادف ہے, کیونکہ طلاق کبھی ریٹرن ہوتی ہے, کبھی طلاق کے لفظ سے ہوتی ہے, کبھی خلا کے لفظ سے ہوتی ہے, وہ مفہوم ایک ہی ہے سب کا. اب کیا ہے, عدالت نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ شوہر بنا دیا شوہر کے بجائے جج کو. بیوی شوہر کی ہے تو طلاق کا اختیار کس کو ہوگا, شوہر کو. تو جج آج کل عورتوں کے شوہر بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, سمجھ رہے ہو. جب عورت کو طلاق چاہیے تو شوہر سے بھی مانگ سکتی ہے اور فیملی کورٹ کے جج سے بھی مانگ سکتی ہے. تو آدھا تو وسیم بھائی شوہر ہو گئے, آدھے شوہر کون ہو گیا, عورتوں کے فیملی کورٹ کے ججز ہو گئے. سمجھ رہے ہو. ایسا نہیں ہے, اللہ میاں نے ہماری عورتوں کا شوہر جس کو بنایا ہے وہی ہے پورے A to Z. کتنے ہیں, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ٹوٹل یہی شوہر ہے عورت کا. جج عورت کا شوہر نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے, طلاق دے سکتا ہے. ہماری آپ کی عورتوں کو جج طلاق نہیں دے سکتے. اسی احساس نے تو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے, اور ہمارے پاس ہے کیا. آج کل کی عورتیں ہیں وہ کون سا اتنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہیں. شوہر کو بس یہی احساس ہوتا ہے کہ میری ہے, میری مرضی کے بغیر میری نکاح سے نکلے گی نہیں. اسی احساس نے میاں کو زندہ رکھا ہوا ہے. حکومت نے, جنرل مشرف نے ہم سے یہ احساس بھی چھین لیا. اب یہ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کی ہے یا نہیں ہے, جب تک ہے ٹھیک ہے, ورنہ وہ اس کو وسیم بھائی اچھے لگے. کلیم بھائی کی بیوی پر کلیم کو اعتماد نہیں ہے. اس کو پتہ ہے میں اس کا میاں اس وقت تک ہوں جب تک اس کو سلیم اچھا نہیں لگ رہا. جس دن اس کو سلیم اچھا لگا یہ عدالت میں جائے گی اور جج سے کہے گی کہ مجھے سلیم اچھا لگتا ہے, مجھے اس سے بولو ڈیورس. عدالت پکڑا دے گی خلا کی ڈگری. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بیس پر عورت نے خلا لے کے کہیں اور شادی کی, ٹوٹلی زنا ہے, بدکاری ہے. اور جو وکیل عورت کو اس کیس میں عورت کی مدد کرتے ہیں وہ اس زنا میں عورت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. دیکھو ایک دنیا کا قانون ہے, ایک اللہ کا قانون ہے. تو آپ دنیا کی گرفت سے بچو گے, اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, شریعت نے عدالت کو بعض صورتوں میں شوہر کی مرضی کے بغیر بھی نکاح ختم کرنے کا رائٹ دیا ہے. بعض صورتوں میں وہ یہ ہے کہ شوہر واقعی عورت پہ ظلم کر رہا ہو. جب شوہر واقعی عورت پہ ظلم کر رہا ہو تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر ایسی عورت شوہر سے طلاق مانگے تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے, واقعی ظلم ہو رہا ہو. لیکن ظلم وہ جس کو شریعت ظلم مانتی ہے, صرف یہ نہیں کہ عورت کہہ دے کہ یہ ظلم ہے. اور ایسا ظلم کہ اس ظلم کو ظلم بھی شریعت مانتی ہو, اور اس ظلم میں شریعت جج کو یہ رائٹ بھی دیتی ہو کہ یہ اس نوعیت کا ظلم ہے کہ اس میں آپ نکاح ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان, عزت سے رکھو نہیں تو عزت سے چھوڑ دو.
اب مرد رکھ نہیں رہا, اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا. بیسک کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 100% کہیں بھی نہیں ہوتا. بعض عورتیں اس بیس پہ کہ ہمارے مرد تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بہت بری بات ہے تمیز سے بات نہ کرنا, لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ عورت کو جج سے طلاق لینے کا حق حاصل ہو جائے. اس میں عورت کو خلا کا حق تو ہوگا, بھائی تمیز سے بات نہیں کرتا تو بھائی شوہر اس کو ڈیورس دے دے, اچھی بات ہے دے دے, لیکن اگر نہیں دیتا تو عدالت نہیں دے سکتی. جیسے یہ معقور عذر تھا حضرت جمیلہ کا کہ ان کو شوہر دیکھے بغیر شادی ہوئی ہے, بالکل پسند نہیں آئے, لیکن اس کے باوجود ایسے کیس میں عدالت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی طلاق دلوا دے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں عدالت خلا کروا سکتی ہے کہ بھئی نہیں آ رہے تو چھوڑو, اس رشتے کا فائدہ نہیں ہے. رائٹ عدالت کو کب ہے؟ کچھ مظالم ایسے ہیں, وہ اتنی سنگین نوعیت کے مظالم ہیں کہ ان میں شوہر اگر طلاق نہیں دے رہا تو عدالت خلا نہیں بلکہ نکاح فسخ کر سکتی ہے. اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں کہ نکاح کو ختم کر دے, جو عقد ہوا تھا اس عقد کو کیا کر دے, فسخ کہتے ہیں رفع العقد من الاصل, کسی چیز کو جڑ سے ہی ختم کر دینا. بھئی یہ نکاح کا لدم تو ہوگا تو وہ بھی طلاق ہی, یعنی طلاق ہی کہلائے گی, لیکن اس میں عدالت کو یہ حق ہوگا کہ شوہر اگر ڈیورس نہیں دے رہا تو عدالت کیا کرے گی, نکاح ختم کر دے گی. لیکن اس خاتمے کو خلا نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں, فسخ نکاح. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ کون سے مظالم میں؟ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, جنگلیوں کی طرح نا کوٹتا ہے بے تحاشا, بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا. بیسک کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو گاڑی کیوں نہیں خرید کے دی ہوئی ہے, اپنے پاس اچھا موبائل ہے تو بیگم کے پاس موٹرولا کیوں دیا ہوا ہے اس کو. بیسک نہ, کھانے پینے سے بھی جا رہی ہے, وہ خود جاب کر کے کما رہی ہے, یہ کمبخت اپنی بیسک ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. یا شوہر نکاح کے بعد پتہ چلا کہ نامرد ہے اور قابل علاج بھی نہیں ہے, 1 سال کا عدالت علاج کی مہلت دے گی, 1 سال میں بھی علاج نہیں ہوا اس کا. تو یہ بیسک مسائل ایسے ہیں جن کی بیس پر اگر شوہر طلاق نہ دے, اور بھی کچھ مسائل ہیں, تو اس میں پھر ایسی سنگین نوعیت کے جرائم میں, ظلم میں, پھر اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو پھر عدالت کو یہ اجازت شریعت نے دی ہے کہ وہ دونوں کا نکاح بولو ختم. شوہر گم گیا, لاپتہ ہو گیا, پتہ ہی نہیں زندہ ہے مردہ ہے کہاں ہے, کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے, شوہر رخصتی کے لیے ایگری نہیں ہو رہا, عورت کہہ رہی ہے بھائی رخصتی کرو, وہ کہہ رہے ہیں نہ میں رخصتی کروں گا نہ میں طلاق دوں گا. ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, یہاں نکاح ہوا اس کے بعد شوہر چلا گیا جاپان, 4 سال سے جاپان میں, یہاں عورت رول رہی ہے بھائی مجھے یا تو جاپان بلاؤ یا ادھر آؤ یا طلاق دو. ایسی صورت میں بھی اگر شوہر ڈیورس نہیں دیتا تو عدالت کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے, عدالت نکاح کو ختم کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چند صورتیں ہیں. اب دیکھو علماء نے کتنا بڑا ظرف کیا ہے, کتنا بڑا ظرف, حتی الامکان جہاں تک گنجائش تھی نا. اب علماء نے کہا کہ عدالت اس میں دے, پھر بھی خلا کی ڈگری رہی ہے فرسٹ ایسی کنڈیشن میں بھی, تو علماء نے کہا چلو یہ ہے خلا, عدالت اس کو خلا کا نام دے رہی ہے, ہم اس کو کیا فرض کر لیتے ہیں, فسخ نکاح. تو ایسے خلا کو بھی ہم صحیح مان لیتے ہیں, حالانکہ اصولی طور پر یہ بات بنتی نہیں ہے کہ وہ خلا کہہ رہی ہے اور ہم اس کو کیا کہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو فسخ نکاح کی شرطیں پوری پائی جا رہی ہیں تو عدالت نے جہالت میں فسخ نکاح کو خلا کہہ دیا, الفاظ کے ہیر پھیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو خلا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کہہ دیں گے بھائی فسخ نکاح, تو الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ عورت نے اگر عدالت میں خلا کا کیس کیا تو خلا کی اگر شرطیں نہیں پائی جا رہی لیکن فسخ نکاح کی پائی جا رہی ہیں, اور عورت نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ یہ ظلم مجھ پر ہو رہا ہے, اور عدالت نے خلا کی ڈگری دے دی, تو ہم اس خلا کو صحیح مانتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ خلا ہے بلکہ اس لیے کہ ہم اس کو کیا فرض کر لیں گے. لیکن اگر فسخ نکاح کی شرطیں نہیں پائی جا رہی یا پائی تو جا رہی ہیں مگر عورت نے ثابت نہیں کی عدالت میں, صرف دعوے ہی دعوے ہیں, بھئی عورت نے الزام لگا دیا یہ بھی نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا, یہ مارتا بھی ہے بے تحاشا اور وغیرہ 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 لگا دیا, لیکن ثابت نہیں کر رہی, تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ خلا کا لدم ہوگا. تو اس سے اب خلاصہ کیا نکلا, یہ اس پہ کلپ بنا کے چڑھا دیں یہ خلا کے بارے میں نا, ان سے کہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا. تو اگر اس طرح کی کوئی کیس ہے کہ بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے, یا دیکھو ایک آدھ تھپڑ مارنا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ گھروں میں ہو جاتا ہے, کسی دن شوہر کو غصہ آیا اٹھا کے لات مار دی, غلط کیا,
مگر یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ اس کی بیس پر عورت طلاق لے گی, کیونکہ فیملی سسٹم کو بھی تو بچانا ہے نا. یہ لبرل لوگ تو ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تھپڑ کیوں مارا اس نے, ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے, تھپڑ مارنا غلط ہے, اس غلطی کی اصلاح موٹیویشن سے ہوگی, اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے گا. اس غلطی کی اصلاح اس سے نہیں ہوگی کہ ایک تھپڑ لگایا تو عدالت میں جا کے خلا لے لے, تو اس سے تو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. ان بچوں کا کیا قصور ہے جو بیچارے پیدا ہو چکے ہیں؟ تو ایسے تو کسی کا گھر بھی نہیں بسے گا. پھر خواتین کوئی ایسی بات کہیں گی جس عورت کو طلاق چاہیے ہوگی, وہ کیا کہے گی, اپنے میاں کو اتنا مجبور کرے گی ذہنی ٹارچر کہ وہ 2 تھپڑ لگائے گا اور عدالت میں جا کے کہ میرے میاں نے مجھے تھپڑ لگایا ہے. تو یہ تو گویا پورے طور پر اس کا ہاتھ میں طلاق کا اختیار آ گیا نا, تو یہ تو خاندانی نظام تباہ ہوگا. تو اس لیے فقہا کہتے ہیں بے تحاشا مار پیٹ. نمبر 2 نان نفقہ, بیسک نان نفقہ نہیں دے رہا. نمبر 3 گھر بسانے کے لیے ایگری نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہے بھائی مجھے گھر میں رکھو, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہ اپنے گھر لے کر آؤں گا نہ تمہیں طلاق دوں گا, اس پہ بھی ایگری نہیں ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ نامرد ہے. اور بھی 1-2 چیزیں میرے ذہن سے نکل گئیں. یا کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے اس کے اندر, شادی کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ کوئی ایسی بیماری ہے جو لگتی ہے, پہلے نہیں پتا تھا بعد میں پتا چلا. تو اس طرح کی چند کیسز ایسے ہیں جس میں عدالت اگر خلا کی ڈگری دیتی ہے بشرطے کہ عورت نے یہ ثابت بھی کیا ہو کہ ایسا ہے, تو پھر ہم اس خلا کو فسخ نکاح فرض کر کے مان لیتے ہیں, اور پھر اس میں عورت پر لازم ہے. اچھا یہ چیزیں نہ ہو تو پھر اس خلا کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے, اسے نکاح ختم نہیں. پوری امت کا اجماع ہے اس میں, دیوبندی بریلویوں کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, اہل حدیث کا بھی کوئی اختلاف نہیں, چاروں اماموں کا بھی اتفاق ہے, سب پوری امت کا اجماعی مسئلہ. اب کوئی نیا پروفیسر بیٹھ کے مارکیٹ میں نئی چیز لے آئے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ نئے مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں, وہ لے آئے نیا فتویٰ تو ایک الگ بات ہے. اب اس میں حکم یہ ہے کہ اگر خلا واقعی خلا ہوا ہے تو پھر, اور اس میں فقہا کا اختلاف ہے, بعض فقہا کہتے ہیں کہ 1 حیض عدت ہے اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ 3 حیض. امام ابو حنیفہ کا موقف ہے 3 حیض عدت ہے, 1 حیض عدت نہیں ہے. تو اپنے فقہ کو بلا ضرورت شدیدہ چینج کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ جب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو تمام مسائل کے ساتھ اس کو فالو کریں گے. بر صغیر میں فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے تو اسی پر عمل عورت پر واجب ہے. ان خاتون نے پوچھا اگر شدید ضرورت ہو تو کیا 1 حیض گزار کے کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں؟ تو شدید ضرورت کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا نا اس وقت تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کس نوعیت کی ضرورت ہے. یہ شدید ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے فوراً شادی کرنی ہے. شدید ضرورت تو ایسے موقع پر, انفرادی ضرورت تو شدید ہوتی بھی نہیں ہے. کسی ایک شخص کی کوئی ضرورت ہو نا, اس کی بیس پر فتویٰ نہیں چینج ہو جایا کرتا. جیسے گمشدہ لوگ جب ہندوستان میں بلوے میں بہت لوگ گم ہونے لگے تو علماء نے پھر فتویٰ دیا کہ امام مالک کے قول پر. تو یہ خاتون ان کو شدید ضرورت ہے کیا, یہ اپنی ضرورت کو لکھ کے جامعۃ الرشید کراچی یا دارالعلوم کرنگی کراچی میں لکھ کے بھیجیں کہ اس قدر شدید ضرورت میں کیا میں امام احمد بن حنبل کے فقہ کو فالو کر سکتی ہوں. تو اگر علماء دیکھیں گے کہ واقعی آپ کی نوعیت اتنی شدید ضرورت کی ہے تو وہ آپ کو خود ہی اجازت دے دیں گے, اور اگر دیکھیں گے یہ اس نوعیت کی ضرورت نہیں ہے تو اصول یہی ہے کہ جو طلاق کی عدت ہے وہی خلا, کیونکہ خلا بھی طلاق ہی ہے. تو 3 حیض گزارے بغیر کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا. باقی حیض آنے کے اگلے دن اگر خلا ہو گیا ہے تو بھی 3 حیض ہی گزارنے پڑیں گے, اور حیض کے دوران اگر خلا ہوا ہے تو اس حیض کا اعتبار نہیں ہے, اس کے بعد سے 3 حیض ہوں گے.